شبانہ زامدہ کے دوست سے ملنے آتی ہے۔ وہ کہتا ہے چاچی کدھر ہے؟ شبانہ کہتی ہے امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ سو رہی ہیں، اور کہتے ہیں نہ میں تمہارے دکھوں کو کم کر سکتا ہوں اور نہ میں تمہیں رونے سے روک سکتا ہوں۔ شبانہ کہتی ہے میرا باپ میرے لیے سب کچھ تھا، اور وہ جاتے ہیں اور شبانہ پیچھے سے آواز دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں السلام علیکم، کیا حال ہے؟ تم سے بات کرنے کا بہت دل کر رہا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ اور وہ کہتا ہے تم اس کی فکر نہ کر، وہ مردوں سے بھی زیادہ مرد ہے۔ اور وہ کہتے ہیں میں نے واپس آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں تمہاری مرضی، یہاں حالات بہت خراب ہے اور جلال خان کے آدمی ہر طرف جاسوس بن کے پھر رہے ہیں۔ اور وہ کمرے میں آتا ہے اور کہتا ہے ایسے بھی سخت حالات نہیں کہ تم میری طرف دیکھو بھی نہ۔ اور وہ کہتے ہیں جس نظروں سے آپ مجھے دیکھ رہے ہو میرا کوئی جواز نہیں بنتا کہ میں آپ کو دیکھوں۔ اور وہ کہتے ہیں کوئی چیز لگی ہے آپ کے ہاتھ؟ وہ کہتے ہیں سارے گھر والے مجھ پہ شک کرے، ٹھیک ہے کرتے رہیں۔ اور وہ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ملا۔ کہتے ہیں تم دیکھو گھر میں سکون ہے، جب سے سب کی نظر تم پہ کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر قید کر دے مجھے۔ اور وہ کہتے ہیں قید تو کیے تمہیں یہاں دل میں۔ اور وہ کہتے ہیں میری ذات پہ شک کرے، میں آپ کی باتوں پہ بھی شک نہ کروں، میرا آپ کے سوا کوئی نہیں، بس میں ان لوگوں کی خوشی چاہتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں سب شک کرے تو کرنے دے، پر آپ کیوں شک کر رہے ہیں؟ کہتا ہے کون کمبخت کرنا چاہتا ہے یہ سب، ابھی ہمارے بھروسے کا بہت نقصان ہوا پڑا ہے، اپنا گلا کاٹنا پڑ رہا ہے۔ مرینا آتی ہے، کہتی ہے السلام علیکم بابا، اور کہتے ہیں وعلیکم السلام، تمہیں یاد ہے میں نے تمہارے ذمہ ایک کام لگایا تھا؟ اور وہ کہتے ہیں میں ہر وقت زامدہ کے ساتھ رہتی ہوں پر کوئی ثبوت ہاتھ نہیں لگا۔ اور بابا کہتے ہیں دیکھو بیٹا اگر تم ہر وقت اس کے ساتھ رہو گی تو کیسے کوئی ثبوت ہاتھ لگے گا؟ وہ کہتے ہیں اسے کھلا چھوڑو، دور سے اس کے اوپر نظر رکھو، میں نے محسوس کیا زامدہ آج کل بہت پریشان رہنے لگی، تمہیں پتہ ہے کیوں ہے؟ کہتی ہے نہیں بابا مجھے نہیں پتا۔ وہ کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے، جلال خان نے ڈانٹا ہے کسی بات پر اسے۔ اور وہ کہتے ہیں جلد ہی کوئی سراغ ہاتھ لگا، ہمیں تم پہ بہت یقین ہے۔ وہ کہتی ہے جی بابا کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے خیر تو ہے جلال خان؟ وہ کہتا ہے جی لالا۔ وہ کہتا ہے بابا آ جائے پھر بات کرتے ہیں۔ اور تبھی اس کے بابا آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹھو بیٹا بیٹھو۔ جلال خان کہتے ہیں بابا آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ بابا کہتے ہیں ہاں بیٹا۔ وہ کہتا ہے بابا ہم نے پہلے اسمن کو کھویا، پھر ہم نے آپ کو کھویا، اور تعمیر اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا، اور ہم سب نے زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں۔ جلال خان کہتے ہیں میں صرف یہ چاہتا ہوں کچھ ہو، ہمارے گھر میں خوشیاں آئیں۔ اور وہ کہتے ہیں ہم نے بہت سوچ کے فیصلہ کیے کہ نواز اور شبانہ کی شادی کی جائے۔ لالا کہتے ہیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہمارے پاس تو کہنے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ مرینا زمدہ کے پاس آتی ہے، کہتی ہے ونراز اور شبانہ کی شادی ہو رہی ہے، اور زمدہ کہتی ہے تو بہت خوشی کی بات ہے۔ مرینا زمدہ سے کہتے ہیں تمہاری کوئی چیز گم ہوئی ہے جو تم نے سب سے چھپا کے رکھی؟ زمدہ حیران ہو جاتی ہے اور مرینا کہتی ہے تم میرے ابھی کمرے میں آؤ۔ زمدہ مرینا کے کمرے میں آتی ہے اور مرینا کہتی ہے دروازہ بند کرو، اور وہ اس کا فون نکالتی ہے اور زمدہ دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے۔ مرینا زمدہ سے کہتے ہیں اگر یہ میرے علاوہ کسی اور کے ہاتھ لگ جاتا تو ابھی تمہاری یہاں قبر بنتی۔ زمدہ کہتے ہیں میں نے اپنی امی سے بات کرنے کے لیے رکھا، اگر میری امی سے بات کرنے کے لیے غلط ہے تو ابھی میری قبر کھود دے ہاں اور دفنا دے مجھے۔ بلراز آتا ہے اور وہ کہتا ہے دروازہ بند کر دو، اور وہ کہتے ہیں ہم نے فیصلہ کیا ہم بلراز اور شبانہ کی شادی کر دیں گے۔ بلراز یہ بات سن کر بہت خوش ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ بات کسی کو نہ پتہ چلے۔ بلراز کہتا ہے کیوں؟ وہ کہتے ہیں بابا نے منع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ جب بھی اس گھر میں خوشی ہوتی ہے ایک جنازہ اٹھتا ہے، یہ کہہ کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔